فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، جب اللہ جل شانہ اس زمین کو زلزلے سے ہلائیں گے، واخرجت الارض اثقالها نکلیں گے. پھر اللہ کا قرآن کہتا ہے وقال الانسان ما لها، جو انسان کے اندر چھپا ہوا ہوگا وہ سارے کا سارا زمین اگل دے گی. جس جگہ، جون سی جگہ، جس وقت، جس حال کے اندر گناہ کیا تھا، چھیڑ چھاڑ کی تھی، اللہ کی زمین کے اوپر نافرمانی کی تھی، طوفان بدتمیزی اٹھایا تھا، یا زمین بول بول کے بتائے گی، رو رو کے کہے گا اسے کیا بنی. آج جس کے اوپر میں راہ کرتا تھا، ہتھوڑے جس پہ برسایا کرتا تھا، مکان جس پہ بنایا کرتا تھا، کوٹھیاں بنگلے کار جس پہ لا کے کھڑی کر دیتا تھا، آج اس زمین کو کیا ہو گیا. دنیا کے اندر میں کہتا تھا میری جگیر ہے، دادے کی وراثت سے میرے حصے میں آئی، ابا کے حصے میں آئی، 400 کے سامنے، پورے شہر والوں کے سامنے میں کہتا تھا کوئی ہاتھ لگا کے دکھائے. میں تو دروازے پہ لکھتا تھا گاڑی کھڑی کرنا منع ہے، میں تو یہاں کے لکھتا تھا پیشاب کرنے والا کتے کا بچہ، میں تو لکھا کرتا تھا جلنے والے کا منہ کالا. آج زمین کو کیا ہوا جس کا ایک ایک کنال، ایک ایک قلعہ میں نے 4 کروڑ پہ خریدا، آج یہ زمین میری مخالفت کے اندر گواہی دینے لگ گئی. یہ بولے گی زمین. اسی لیے علماء اکرام نے فرمایا، اللہ اکبر، اللہ والے فرماتے ہیں جس زمین کے حصے پر جس جگہ غلطی ہو جائے وہی کھڑے کھڑے معافی مانگ لو، تاکہ قیامت کے دن اگر گناہ میں گواہی دے تو یہ زمین کا ٹکڑا ہماری توبہ پر بھی گواہی دے دے. انسان خطاؤں کا پتلا، انسان غلطیوں کا مارا ہوا ہے. اگر انسان سے غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ کا ڈر بھی سامنے آنا چاہیے، فوراً توبہ کر لینی چاہیے. اس سے کیا ہوگا؟ اللہ کا قرآن کہہ رہا من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحینہ حیاتا طیبہ. یار کے وعدوں پہ یقین ہے، پیار کے وعدوں پہ یقین ہے، حکومت کے وعدوں پہ یقین ہے، دوستوں کے وعدوں پہ یقین ہے، اولاد کو ماں باپ، ماں باپ کو اولاد کے وعدوں پہ یقین ہے. امام الانبیاء ضمانت دے کے اللہ کے وعدوں کی جا رہا ہے. لیکن میرے عزیزو، دنیا دار تو دور کی بات، 5 وقت کا نمازی بھی اللہ کے وعدوں پہ یقین کوئی نہیں رکھ رہا. فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحینہ حیاتا طیبہ. جو نیک اعمال کرے گا، اللہ فرما رہے ہمیں اپنی کبریائی کی قسم ہے، ہم اس کی دنیا کی زندگی اچھی بنا دیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کروایا. مال کی فراوانی دیں گے، دنیا میں عزت دیں گے، چہروں پہ نکھار دیں گے، سب سے بڑی بات ہے زندگی کا سکون عطا فرما دیں گے جو آج اچھوں کے پاس کوئی نہیں. دوسرا اللہ جل شانہ کا وعدہ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. جو گناہوں والی زندگی گزارے گا، جو میری نافرمانی کی زندگی گزارے گا، ہمارا اس کے ساتھ پہلا وعدہ کہ ہم دنیا کا روزگار، دنیا کی معیشت اس کی ختم کر کے رکھ دیں گے، مارا پھرے گا. کبھی آپ کے پاس آئے گا، کبھی میرے پاس آئے گا، حالات اچھے ہیں، حالات ماڑے ہو گئے، دعا کر دو. فرمایا جب قوم پھر اللہ کا تیسرا وعدہ، اللہ اکبر، پھر اللہ کا تیسرا اعلان. پہلا اعلان من عمل صالحا من ذکر او انثى، پہلا وعدہ نیکی کرو گے دنیا کی زندگی اچھی. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. اگر برائی کرو گے تو دنیا کی زندگی تنگ دستی کی، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی اس کے در کبھی اس کے در. اللہ تیسرا اپنے نبی کے ذریعے اعلان فرما رہا ہے. فرمایا جب قوم بے حیائی پر، اللہ کی نافرمانی پر تلے گی، تم ہاتھ اٹھا کے دعا کرو گے، میں دعا قبول نہیں کروں گا. حتیٰ کہ اپنے نیکوکاروں سے بھی دعا کرواؤ گے، میں وقتی طور پہ ان کی بھی دعا قبول نہیں کروں گا. حالات کی بہتری آئے گی، چاروں طرف سے آئے گی. حالات کا بگاڑ آئے گا، چاروں طرف سے آئے گا. انسان کے پاس مال ہوتا ہے، آج دنیا کے پاس پیسہ ہے، کہتے کوئی بات نہیں، پیسہ کام آ جائے گا. ہر بندہ کہتا ہے ہاں جی ہاں، پیسہ کہاں نہیں چلتا، جہاں آدمی نہیں چلتا وہاں پیسہ چل جاتا ہے، جہاں سفارش نہیں چلتی وہاں پیسہ چل جاتا ہے. اللہ فرما رہے میں پیسہ رہنے نہیں دوں گا. پھر بتا تو پیسہ کہاں چلائے گا؟
جاؤ جا کے بازار والوں کو اللہ کا وعدہ بتا دو. نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے جو قرآن میں اعلان کیا، جاؤ اللہ والے چوک پہ کھڑے ہو کے بتا دو، رب کعبہ کی قسم ہے سارے آپ کو جھوٹا جھوٹا کہنے لگ جائیں گے. فرمایا میرا نبی اعلان کر دے، اللہ اکبر، سب سے پہلے تو میں اپنے بندوں کو مہلت دیتا ہوں. اگر میرے بندے میری مہلت پر باز نہیں آتے، اللہ اکبر، پھر میں تدبیر اختیار کرتا ہوں. اللہ اکبر، پھر اللہ جل شانہ اپنی پکڑ کے اندر لے آتا ہے. راتوں کو گناہ کر رہا ہے، صبح ہنس ہنس کے دکھا رہا ہے. اللہ اکبر. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. فرمایا لوگو رویا زیادہ کرو، ہنسا کم کرا کرو. فرمایا جو دنیا کے اندر گناہ کرتے ہنسے گا، آپ نے فرمایا قیامت کے دن اس کا رونا دیکھنا، اس کا رونا کیسا ہوگا. آج قرآن بھی ہنس ہنس کے پڑھ رہے ہیں. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پاک پڑھا کرتے، اتنا رویا کرتے کہ روتے روتے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتی. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کرتے، آپ تلاوت کرتے کرتے اللہ اکبر آپ کو غشی آ جاتی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کرتے رونے لگ جاتے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کرتی رونے لگ جاتی. امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. صحابہ میرے عزیزو قرآن کے ترجمے مفہوم کو جانتے تھے، غش کھا کھا کے زمین پہ گرا کرتے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، جب سورہ یاسین کی اس آیت پہ آئے فَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، جب اس آیت پہ آئے غش کھا کے زمین پہ گر گئے. ہوش آیا، حضرت جی کیا ہوا؟ فرمایا تمہیں پتہ ہی نہیں اللہ اس قرآن کے اندر اپنے بندوں سے کون سا کلام کر کے چلا گیا ہے. تمہیں پتہ ہی نہ لگا مالک کائنات نے اس آیت کے اندر اپنے بندوں سے کون سا کلام کیا. قیامت کا دن ہوگا، ایمان والوں کے اور گناہ گاروں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی. پھر اعلان ہوگا مجرم علیحدہ ہو جاؤ، نیکوکار علیحدہ ہو جاؤ. میرے عزیزو ایمان پر اللہ ہمارا خاتمہ فرما دے. اگر ایمان پر خاتمہ نہ ہوا، پتہ نہیں قیامت کے دن اللہ کون سے لوگوں کے ساتھ ہمیں کھڑا کرے گا. یہ سارے کے سارے قبرستان کے اندر پڑے ہیں، ایک ایک گٹھ کا فاصلہ کوئی نہیں، قبر کے ساتھ قبر جڑی پڑی ہے. یہ پتہ ہے کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس لوگوں سے ملنے کے لیے وقت ہی نہیں ہوا کرتا تھا. ان کی گاڑی گزرا کرتی تھی روڈوں کے اوپر سے، آدھا آدھا گھنٹہ ٹریفک بلاک ہو جایا کرتی تھی. کوئی موٹر سائیکل والا، کوئی کار والا، کوئی رکشے والا میرے عزیزو ان کے سامنے گاڑی کھڑی کر دے تو اس کا پیر محل کے اندر رہنا مشکل ہوتا تھا. رب کعبہ کی قسم ایسے ویلے ہو کے پڑے، سالہ سال گزر گئے، ان کے پاس کام ہی کوئی نہیں. میرے عزیزو ان کے دفتروں کے بغیر رش، ان کے دفتروں کے باہر رش رہتا تھا. اب تو سالوں پڑے ہو گئے، ان کا حال پوچھنے والا ان کے اپنی اولاد میں سے بھی کوئی نہیں آیا ہے. ایک قبر پہ کھڑے ہو کے دیکھ لو جس کے اوپر لکھا ہوا تھا سیشن جج صاحب کا، سول جج صاحب کا، ہائی کورٹ کے جج صاحب کا. یہ وہ شخص لیٹا ہوا ہے. اللہ اکبر. میرے عزیزو ظالم مظلوم کو رگڑے دیا کرتا تھا، جس کا قلم چلا کرتا تھا یہ کہتا تھا خبردار میرے کمرے میں بولنا نہیں ہے، نیچی نگاہ کر کے بیٹھ، نیچی نگاہ کر کے کھڑو، خبردار نکالو اس کے پاس. جب اس کے آگے ہاتھ جوڑا کرتے تھے یہ اپنی سیٹ سے اٹھ کے صاحب چائے پی رہا ہے، صاحب کھانا کھا رہا ہے، صاحب چھٹی پر ہے. مظلوم تیرے دروازے پہ رلتے تھے، بیوائیں تیرے دروازے پہ اپنا حق مانگتی تھی. تجھے وہ وقت یاد نہیں؟ ایک بیوہ 4 بچیوں کو لے کے 5 کو آئی تھی اور کہہ رہی تھی جج صاحب میرے شوہر کے مکان پر میں بیوہ میرے بچے یتیم ہیں، ہمارے مکان پر قبضہ کر لیا. تو کہتا تھا بی بی گواہ لے کے آ. فرمایا اللہ اکبر. تو نے اس وقت قلم نہ چلایا، آج یہ میرے پاس میرے دربار میں آئی، میں اس سے گواہی کوئی نہیں مانگوں گا. تو نے اس پر اپنا قلم نہ چلایا، آج میرا قلم دیکھ لے. اللہ اکبر. اس کی حمایت کے اندر، تیری مخالفت کے اندر دیکھ میرا قلم کیسے چلے گا.
अगली कब्र के ऊपर चले जाओ मेरे अजीजो, अल्लाह अकबर, यह क्या लिखा हुआ है? 400 एकड़ का मालिक है, अल्लाह अकबर, जिसके पास मेरे अजीजों लोगों से मुलाकात करने के लिए वक्त नहीं था। ये ऐसा जालिम था, ज़कात भी मेरे अजीजों मिन्नतें करा करा के दिया करता था। साहब सो रहे हैं, साहब मीटिंग के अंदर है, अल्लाह अकबर, मौत ने सारी मीटिंगों का बेड़ा गर्क करके रख दिया। अब ऐसा पड़ा है, कहता मेरे बेटे मीटिंग कर ले, मेरी अम्मा मीटिंग कर ले, मेरी बीवी तुम तो आ जाओ, मेरे बच्चे तुम तो आ जाओ। रब्बे काबा की कसम, ऐसा फारिग पड़ा, इससे मीटिंग करने के लिए, इससे अपॉइंटमेंट लेने के लिए कोई तैयारी कोई नहीं। जाओ अगली कब्र पे जाके पूछो, ये तो वो आदमी है जिससे मैंने यूं करके हाथ मिलाया था, इसने यूं करके इशारा कर दिया था, आज मनोमन मट्टी के नीचे पड़ा। दुश्मन तो दूर की बात है, सगे भी हाथ मिलाने के लिए कोई नहीं आ रहे। ये वो आदमी पड़ा हुआ है मेरे अजीजों जो कहा करता था, अगर मैं इशारा करता, मैंने अल्लाह अकबर गुस्सा ना चढ़ा, अगर मैंने गुस्सा आ गया तो पीर महल में तेरा रहना मुश्किल हो जाएगा। आसमान वाले ने कहा, इसका पीर महल में क्या बिगाड़ेगा? अल्लाह अकबर, अमर तो मेरा गालिब आएगा, मौत का झटका आएगा, मुझ तेरे घर से तुझे हरे भरे हंसते बसते कुलबे से उठा के तुझे वीरानी के अंदर छोड़ आए। कयामत की सुबह तक तेरी मट्टी के ऊपर दावड़ा डालने वाला कब्र पे कोई आ जाए तो मुझे अपना खुदा ना कहना। उजाड़ के रख दिया मौत ने सब कुछ। जाओ हर घर की दरवाजे पे जाके पूछो, हर घर की दरवाजे की चौखट पे जाके सूंघो, आपको खबर आएगी, आपको खुशबू भी आएगी। ये दरवाजा बोल बोल के कहेगा, परदादा ना रहने दिया, दादा ना रहने दिया, अब्बा ना रहने दिया, अम्मा ना रहने दी, देना तूने भी कोई नहीं। अमल अच्छे लेके जा, गठड़ी अच्छी लेके जा, सलूक अच्छा करके जा, वरना कयामत की एक रात तेरी 70 साल की जिंदगी के ऊपर भारी पड़ जाएगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उम्मीद है आपको ये बयान पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें ताकि उनके अमल में इजाफा हो सके और सवाबेदार हासिल कर सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और ऑल के बटन पर क्लिक कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।